بیٹا کہے گا اللہ میرے ابو پر رحم کر دے، بیوی کہے گی اللہ میرے خصم پہ رحم کر دے، بیٹی کہے گی اللہ میرے پاپا پہ رحم کر دے۔ نہیں 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 نہیں، پھر نہیں چلنی۔ مسجد کے مولوی صاحب بیرو شریف صاحب سے کہیں گے امہات المؤمنین میں دعا کروانا اللہ رحم کر دے، مدرسے کے اندر دعا کریں گے اللہ آسانی پیدا کرنا۔ ان کے لیے آسانی، راستے پکے تھے، روڈ پکے تھے، گلیوں کے اندر روشنی تھی، بلب تھے، موٹر سائیکل تیرے دروازے پر، کار تیرے دروازے پر، سائیکل تیرے دروازے پر، اذان کی آواز تیرے دروازے پر، مسجد کی دیوار تیرے دیوار کے ساتھ تھی، تو اس وقت نہ آیا۔ آج میں کوئی نہیں آتا، بلا سب کو سفارشی، سب کو لے آج۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل۔ سب کو لے کے آج۔ کل میں تجھے بلاتا تھا، تو منہ پھیر کے جاتا تھا، آج ساری کائنات کو لے آ۔ اللہ اکبر، آج میں نے تیرے سے منہ پھیر لیا۔ کہے گا یا اللہ تو نے کسی کی نہیں سننی، میری تو سن۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، آواز آئے گی 1800 سال تک کہے گا یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال کے بعد جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اے فرشتو اس کے منہ میں جہنم کی آگ بھر دو، اے فرشتو اس کے منہ کو بند کر دو۔ آج یہ اللہ اللہ کہہ رہے، یہ اللہ اللہ کہنا مجھے آج پسند ہی نہیں آ رہا ہے، بند کرو اس کے منہ کو۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ چھڑوائی، یا اللہ یہ کون ہے؟ حاصل پور کی ہر مسجد کے اندر اس کا حصہ ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ حاصل پور کی ہر مدرسے میں زکوٰۃ جایا کرے تھی، کون ہے؟ 10 جانور قربانی کے کرتا تھا۔ اچھا، مسجد کے طالب علم بھی ہاتھ کھڑے کر کے، اچھا امام صاحب بھی کہہ رہے عید کا نیا جوڑا اس کی طرف سے آتا تھا۔ علاقے کی محلے کی مرد کھڑے ہو گئے، اللہ 20 شادیاں اس نے اجتماعی کروائی تھی، پانی کے کولر اس نے لگوائے تھے، مسجد کے اندر پنکھے اس نے لگوائے تھے، ختم قرآن کے موقع پر افطاری سحری کا اور مٹھائی کا انتظام یہ کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے اتنی سفارش ہے، اتنی سفارش ہے، یا اس کی نظر رحمت یوں پھرے گی اچھی جاننے کے باوجود ایک سفارش، جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑی ہوگی وہ کون ہوگی؟ اس کی سگی بیٹی ہوگی۔ اللہ کہیں منہ اٹھا کر اوپر، کیا بات ہے؟ اللہ امیروں کو دیا، غریبوں کو دیا، کھڈے میں کبوتر تھے انہیں بھی دیا، بنیرے پہ چڑیاں کے بیٹھیا کرتی تھی انہیں بھی دیا، بکریاں تھی، بطخیں تھی، خرگوش تھی انہیں بھی دیا، امیروں کو دیا، غریبوں کو دیا۔ اللہ اگر نہ بھی دیتا تو معاف کر دیتا، اور جن کو دینا تھا انہیں دیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا پتہ ہے اللہ کیا کریں گے؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ جب بیٹیاں اپنا حق لے کے اللہ کے پاس آئیں گی، اللہ یوں پھیرنا، پرے لے جاؤ، یہ کون ہے؟ حاجی صاحب ہے، پرے لے جاؤ، چودھری صاحب ہے، بیٹی کو حصہ دیا تھا رہی، اللہ فرمائے گا پرے لے جا، میں اس کا آج چہرہ ہی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، پرے لے جا۔ مرلہ مکان ہو، 2 مرلے مکان ہو، میرے عزیزو باپ کا 10 لاکھ روپیہ ہو، 15 بچے 16 بچے کیوں نہ ہو، 10 ہزار حصے میں کیوں نہ ہے، میرے عزیزو دے دو، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے موجڑے اولاد کرے گی، کھوسڑے قبر کے اندر باپ کھاوے گا۔ ایسی غلطی تم تو نہ کر کے جائیو، ورنہ میں اللہ کے دربار میں گواہی دو، اللہ میں نے بتا کے گیا تھا۔ بیٹوں کو بھی راضی کر کے مریو، بیوی کو بھی راضی کر کے مریو، بے شک تیرا کوئی نقصان ہو جائے، پڑوسی کو بھی راضی کر کے مریو، محلے دار کو راضی کر کے مریو، رشتہ دار خاندان کو راضی کر کے مریو۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ والضحیٰ کے چہرے والا، ما زاغ البصر کے نین والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کے سینے والا، صدر بلندی علم نشرح کے سینے والا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا، مزمل مدثر کی چادر والا، تاصیل طٰہٰ کے القاب والا، سید الاولین والآخرین، فخر دو عالم، آنے دو عالم، جہانے دو عالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضمانت دے رہے، فرمایا راضی کر کے آئیو، بے شک تجھے اپنا حق چھوڑنا پڑ جائے، بے شک تجھے اپنا آپ گرانا پڑ جائے، اگر کسی کو راضی کرنے میں تیری عزت گر گئی، قیامت کے دن آ کے میرے کان میں بتلا دینا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کے عرش کے سامنے لے کے چلا جاؤں گا، جب تک تیری گھٹی ہوئی عزت واپس نہ دلوا دوں میں محمد تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، وعدے تو دیکھو کون کر رہا،
یار کے وعدے پہ یقین، جو کمر کے پیچھے برائی کرے، آمنہ کے لال کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ جو میرا نظام بنا ہوا، میں نے بنایا، میرے بڑوں نے بنایا، اس نظام نے مجھے اللہ کے نظام کے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دور کر دیا ہے۔ اہلیان حاصل پور آج اس جامعہ کے سالانہ جلسے پہ آنے والوں، راؤ نعمان صاحب کو شادی خانہ بادی کے موقع پر دعائیں دینے کے لیے آنے والوں، خدا پاک کی قسم ہے اپنا نقصان کر لینا، اللہ کے نظام سے ٹکر نہ لینا، ورنہ خدا کی قسم ایمان قرآن پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ حالات بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر، تلواروں کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، نیزے کی کمی نہیں میرے عزیزوں، وہاں تیر کمان کی کمی نہیں، وہاں پیسے کی کمی نہیں، یہ اللہ کا، یہ ان کا بنایا نظام تھا۔ پاسا پاسا پڑھ کر رکھ دیں گے، فنا کر دیں گے، مدینے کی دھرتی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے، گھسیڑ گھسیڑ کے ماریں گے، بنا بنا کے ماریں گے، دکھا دکھا کے ماریں گے، ترسا ترسا کے ماریں گے۔ جب آئے پتہ لگا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کیا کہہ رہے ہیں میرے عزیز؟ اللہ اکبر۔ جب پتہ لگا پھر اللہ کے نظام کو، اللہ کے نظام کی حقیقت بتائی کہ اللہ ہے۔ کون اللہ؟ فَقَغَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ اللہ کا نظام۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آ جاؤ۔ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، پاس پلے دمڑی کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، کھانے واسطے کھجور کوئی نہیں، روزے کی حالت، افطاری سحری کے لیے کھانا کوئی نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے چلے، کس طرح کریں گے؟ فرمایا بس تم کہہ دو ٹھیک ہے لبیک۔ لبیک کہہ دیا، نکلو میدان کے اندر۔ ایک ان کا بنایا وہ نظام جہاں تباہی تباہی نظر آ رہی ہے، آپس میں چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، 1000 کا لشکر بچیں گے کیسے؟ یا 313 کو لے کے آگئے، وہ اپنے نظام کے ماتحت آئے، یہ 313 اللہ کے نظام کے ماتحت آگئے۔ آ جاؤ۔ جب اللہ کے نظام کے ماتحت آئے تو یوں کر کے ہاتھ کملی والے کے اٹھ گئے، اے اللہ تیرے نظام کے اندر تبدیلی نہیں، تیرے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے ان کو لے کے آیا ہوں، یہ بچے تو تیرا نظام بچے گا، اگر یہ نہ بچے تو تیرا نظام بھی کوئی نہیں بچے گا۔ بات دو ٹوک ہے، بات دو ٹوک ہے، یہ بچ گئے تیرا نظام قیامت تک، یہ ختم تو میں بھی ختم تو پھر تو بھی ختم۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ان کے نظام کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس کے نظام کو دعوت دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ میری حالت دیکھ، جسے پوچھ پوچھ کے بنایا، جس کے ہونٹوں کی سمائل بھی تو نے پوچھ کے بنائی، آج وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے۔ جسے میرے قدموں میں بھیجا وہ بھی بدھ کے دن صدیق اکبر کو مار پڑی کفار مکہ سے، بدھ کے دن مار پڑی صدیق اکبر کو، چہرہ بگڑ گیا، رحمت والے نبی کو پتہ لگا، حضور سیدھے بیت اللہ میں پہنچ گئے، جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہن میری اخیراں ہو گئیاں، اللہ میری بس ہو گئی، صدیق کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اللہ آج محمد کی جھولی میں اللہ عمر بن حسام یا عمر بن خطاب کو ڈال دے۔ اگر میری رائے پوچھے، اللہ نے فرمایا بتا کیا تو کس کو پسند کرتا ہے؟ خطاب کے بیٹے عمر کو۔ فرمایا چلا جا، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمر پہلے تیرے قدموں کے اندر آ جائے گا۔ شام کو نبی نے مانگا، عمر صبح قدموں کے اندر آ گیا۔ اب اللہ اکبر، اسلام بھی آنکھیں گھور گھور کے کھول کے گھور کے دیکھنے لگا، آ جاؤ پتروں میدان کے اندر۔ اسلام کی چال کے اندر بھی میرے عزیز ذرا وہ آ گئی، نکلو۔ اب بلال کے چہرے پر بھی مسکراہٹیں آ گئی، ابو ذر غفاری نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، سلیمان فارسی نے بھی اپنے آنسوں کو صاف کر لیا، بن گئی بات۔ اب زمین آسمان والے زمین والوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اکال کوئی نہیں، ہاتھ میں لکڑی بھی کوئی نہیں، تلوار بھی کوئی نہیں، چلے کہاں؟ بدر فتح کرنے۔
کون ہو تم؟ آسمان کے فرشتے، ان کے پاس کچھ نہیں، پھر تم کس لیے ہو؟ یہ اللہ کیا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، زیادہ تسبیح کرنی شروع کر دے۔ فرمایا نہیں، اب تسبیح نہیں کرنی، جو میرا نظام دنیا کے اندر لانا چاہتے ہیں قیامت کی صبح تک ان کی جا کے زمین کے اوپر مدد کرنی ہے۔ ہم مدد، چل جبرائیل کلہ نہ جا، 500 فرشتوں کو ساتھ لے کے چلا جا۔ اب جبرائیل السلام کے دھماکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے خیمے میں آئے، اللہ کے نبی کو دھماکہ سنا؟ ہاں، کفر نے کوئی بم چھوڑا؟ فرمایا نہیں نہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا۔ خوشخبری سنا دوں؟ جاؤ خوشخبری سناؤ۔ صحابہ، جبرائیل آ گئے زمین پر، پھر زوردار دھماکہ ہوا۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اللہ اکبر، میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا، کمان کر رہے ہیں۔ بدر فتح ہو گیا، رحمت دو عالم نماز کی حالت میں کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت والے نبی مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ اکرام بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سلام پھیرا، یا رسول اللہ ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا اللہ نے بدر کی فتح دے دی، آسمان پہ فرشتے واپس جانے لگے، 500 فرشتوں کا لشکر پیچھے تھا، میکائیل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا اگر آپ اجازت دو تو اوپر چلے جائیں، ورنہ جب آپ حکم دے کے کھڑے رہے۔ میں نے کہا بدر فتح ہو گیا، کہا کفر کے دانت کھٹے ہو گئے، کہا جی، کہا پھر میں جاؤ؟ کہ جب میکائیل جانے لگا مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، اس کی ہنسی کو دیکھ کے میں محمد بھی نماز کی حالت میں ہنسنے لگ گیا۔ ہو گئے فرشتے آسمان کی طرف۔ اِنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، حکومت اللہ کی تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا کا کفر میرے لال اسے تسلیم کر رہا ہے، مسلمان نہیں کر رہا۔ راؤ صاحب میں جولائی کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ 14 دن رہ کے آیا، بڑے بڑے شہروں کے اندر، ڈربن کے اندر، جونسبرگ کے اندر، لمپوپو کے اندر، لیمس کے اندر، پتہ نہیں کہاں 36 کے قریب 14 دن میں بیان ہوئے۔ قسم اللہ کی، شرم سے سر نیچے ہو رہا ہے۔ 14 دن میں نے ایک جگہ گانے کی آواز سنی، آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، 1-2 جگہ کے علاوہ میں نے کہیں بھی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں سنی۔ ٹیپوں میں بج رہے، موبائلوں میں بج رہے، یہ تو زبان چلانا چاہیے تھا، نہیں پڑھ رہے۔ 2% مسلمان گانے کی آواز نہیں، یا 100% مسلمان قرآن کی تلاوت کی آواز کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دنیا کا کھوکھلا نظام جو تیرے میرے ہاتھوں کا بنا وہ ٹکر لے رہا ہے۔ سود اس نے حرام کرا دے دیا، نہیں جی نہیں، اسے بنا بنا کے مٹھائی کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، نہیں جی یہ تو میرا حق ہے، میں 6 مہینے ادھار بھی تو کر رہا ہوں۔ گوں ہی ہوتا ہے، بے شک انہیں سونے کے ورق میں چھپا کے کھا لے یا گٹر میں سے اٹھا کے کھا لے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کن کی تقلید کرتے ہو؟ جنہوں نے خدا پاک کی قسم ہے فلسطین کے مسلمانوں کو انسان تو کیا جانور بھی نہ سمجھا۔ ہم میرے عزیزوں پاکستان کے اندر جانور کی قربانی ہوتی ہے، کہتے پہلے پانی پلاؤ، پہلے چارہ کھلاؤ، پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، پھر بسم اللہ پڑھ پڑھ کے، کوئی زور سے گراوے کسائے نہ بینا، سختی نہ کر، آرام سے گرا، چھری تیز پھیر کے نڑکھڑک نوک منع بینا، اسے آرام سے جانے دے۔ تم تو اس نبی کے امتی ہو جو جانوروں کو بھی آرام دے کے گیا۔ تقلید کن کی کر رہے ہو؟ جنہوں نے انسانوں کو جانور بنا بنا کے ذبح کر دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اب تو موبائل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، جو موبائل کھولو پہلے کلپ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں، خون میں پتلت پت نظر آتے ہیں۔ یہ بچے تو ماں کی گودوں میں کھیلا کرتے تھے، یہ قبر کی آغوش میں آ گئے۔ مسلمانوں بتا، تیرے برگر میں، تیرے پیزے میں، تیری بوتل میں، تیرے رہنے سہنے میں، تیری شادی میں کوئی کمی آئی ہو؟ یا کسی حاصل پور کے مسلمان نے کہو اللہ اکبر، جو 4 لاکھ روپیہ میں نے شادی برات پر ڈھول ڈمکے پہ خرچ کرنا ہے، میں سادگی سے کروں گا، یہ پیسہ فلسطین کے اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کروں گا۔ میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح، خدا پاک کی قسم کن لوگوں کی تقلید کرتے ہو؟ دلہن ویسی بنے گی، دولہا ویسا بنے گا۔ میرے عزیزوں گاڑی وہاں سے سج کے آئے گی، برات ایسی آئے گی، اتنے میل کے فاصلے پر کوئی موبائل کی ویل دے گا، کوئی ڈالر پاؤنڈ کی ویل دے گا۔ کن کی مان رہے ہو؟ یہ وہ لوگ، وہ بدبخت ہیں جن کے دسترخوان کے اوپر
شراب نہیں آتی، ان کا دسترخوان ادھورا۔ میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، ان کے گلی کے کتے دونوں آپس میں ملے یا آپس میں بھاؤں بھاؤں کر کے جو بھونکتے ہیں، یہ کہتے ہیں بتا اللہ اکبر، فلسطین کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے یا اسرائیل کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے؟ جن کا کتا بھی مسلمانوں کی طرف کو میرے عزیزو منہ کر کے بھونکے، بتا بتا ان کی بے روشن زمین سے تیری زندگی کے حالات کیسے تبدیل ہو جائیں گے؟ جنہوں نے سود کو ہمارے پر حلال قرار دے دیا، میرے عزیزو IMF ہے، خدا پاک کی قسم ہے، کتنے غریبوں کا تم کچومر نکال لو گے؟ اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو میرے عزیزو گیس مہنگی کر دی، اول تو آتی کوئی نہیں، بجلی آتی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ ناراض نہ ہونا، عمر کا میرا حصہ بھی بڑھاپے کا پہنچ گیا، تم بوڑھے ہو، تمہیں اپنی بزرگی کا خیال کوئی نہیں، تم مالدار ہو، اپنے مال کا خیال کوئی نہیں، تم جوان ہو، تمہیں اپنی جوانی کا خیال کوئی نہیں، دھیوں کو بھی اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں، تمہیں حلال کماتے خود حلال کمانے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں اپنے بچوں کی کمائی پر، اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کیوں نہیں آتا؟ جنہوں نے ہمیں چھتروں سے مارا، جنہوں نے تھپڑوں سے مارا، جنہوں نے ہمیں خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے میرے عزیزو بچوں کو گندم کی گولیاں کھلانے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے باپ کو نہر میں کود جانے پر مجبور کر دیا، 9 بچوں کے باپ نے ایک وقت میں بچوں کے گلے پہ چھری چلا دی، جس گھر کے اندر چیچی میمی کی آواز آیا کرتی تھی، اس گھر سے دھاڑ دھاڑ سے 4 جنازے اٹھے ان کی وجہ سے۔ لیکن پتہ نہیں تم کون سی مٹی کے بنے ہوئے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزما رہے ہو، جو تمہارے سے کھیلتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کہاں گئی وہ 6 سال کی زینب؟ کہاں گئی وہ عافیہ صدیقی؟ کہاں گئی وہ موٹر ویکیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جس کی ماں کے کپڑے اتارے گئے؟ میرے عزیزو کہاں گیا وہ ریمنڈ ڈیوس؟ کہاں چلی گئی میرے عزیزو ختم نبوت پر غداری کرنے والی؟ خدا پاک کی قسم مجھے نہیں پتا تم ووٹ دو یا نہ دو، لیکن ووٹ سوچ سمجھ کے دینا، یہ نہ ہو قیامت کے دن میرے عزیزو تمہارے ووٹ کے بارے میں اللہ سوال کرے، اس سوال کے جواب دینے میں ساری زندگی کی نمازوں کے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ بیٹی ایک ہے، اس کا گھر بنانے کے لیے استخارہ کرتے ہو، مولوی جی استخارہ کرو، ایک گھر دکھائے، گھر بسانے کے لیے استخارہ، سارے عالم کو بسانے کے لیے بھی استخارہ کرو، استخارہ رات کو تو نفل پڑھ اللہ، میں اپنے سے مشورہ نہیں کرتا، داد تائے سے مشورہ نہیں کرتا، میں تیرے سے اللہ مشورہ کرتا ہوں، بتا میں ووٹ کس کی دھندے میں اتاروں، کس کے ڈبے میں ڈالوں؟ اشارہ خدا پاک کی قسم اللہ اشارہ دیں گے، اگر بیٹی کے رشتے پر اشارہ مل سکتا ہے، اگر تیرا الٹرا ساؤنڈ بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ اکبر، بندے اسے بندے نے بنایا، بندے نے الٹرا ساؤنڈ مشین بنا دی، اگر الٹرا ساؤنڈ بیٹا بیٹی کا اشارہ دے سکتا ہے، جس نے بنائی اس کا بنانے والا تجھے اچھے برائی کی اجازت اشارہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ مانگ اس سے، مولوی صاحب نمازیں پڑھوں کہاں جاؤں، کس سے مانگو، کہاں مانگو؟ مولوی صاحب اتنا وقت کس کے پاس استخارے کرو؟ اب مولوی صاحب اب کیا کروں؟ اللہ اکبر، تو یہ کس نے کہہ دیا؟ جس کا استخارہ کر رہا ہے، جس سے مشورہ کر رہا ہے، وہ تیرے سے دور ہے، کہاں بیٹھا ہوا؟ میں نے کہا نہیں آسمانوں کی بلندیوں پر۔ اچھا، اسے بلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنسو نکالنے پڑیں گے، رو رو کے ہلکان ہونا پڑے گا، ہجکیوں کے ساتھ شکلیں بنا بنا کر دکھا دکھا کے۔ اچھا، اگر اونی نہ بھی آوے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا مانگ کہ تو اپنے آپ پہ میں نہ رہے۔ اچھا، کم سے کم گناہوں سے پاک ہو کے مانگ۔ اچھا بھئی پھر آوے گا؟ کہاں پھر آئے گا؟ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے، مکہ پاک میں 3 اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں بحث ہو گئی، بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے، وہ بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ حسن بصری کہنے لگے کتابوں میں پڑھا جب انسان کی آنکھوں سے ارکا آنسو نکل جائیں گے سمجھو وہ راضی ہو گیا۔ حسن مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت حفیظ بلخی کہنے لگے نہیں نہیں، پکی توبہ کرے، گناہ نہیں کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب تینوں وقت کے ولی، تینوں مفتی و تینوں وقت کے ابدال، وہ کہ یہ صحیح، وہ کہ یہ صحیح۔ ایک کونے کے اندر بوبو بیٹھی ہوئی تھی، بوبو اما اللہ والی بیٹھی تھی۔ اللہ والی جانو پورے علاقے میں وہ شروع کرتی تھی، اما اللہ والا ہے وہ کون ہے، اس کی پہچان ہوتی تھی، وہ برقع پہن کر جاتی، ٹوپی برقع پہن کے، ہاں ادھر ساری زندگی نہ کسی کو دیکھا نہ اپنا آپ کسی کو دکھایا، ہاں ہاں جو ہاتھ بھی سبزی لینے کے لیے نکالتی تو پردے کے اندر نکالتی۔ بوبو بوبو گھر کے اندر بڑی بوبو ہوا کرتی تھی، وہ بوبو کا نہ شادی میں نہ بیاہ میں نہ ڈھول میں نہ دھمکے میں، اور جو گھر کے اندر مہمان بھی آیا کرتے ان سے بھی منہ چھپا چھپا کے گھونگھٹ نکال کے بیاہ کرتے، وہ تھی بوبو، چلی گئی قبر کے اندر، پتہ نہیں کس کے گھر میں تھی۔
ایک بوبو بیٹھی تھی حرم کے اندر، پردہ کن سے تھا؟ وقت کے کتبوں سے، وقت کے ابدالوں سے تھا۔ وہ بوبو اللہ کو یاد کرتی تنہائی میں۔ آج کی بوبو میلاد کے اندر سے ایسا بڑھ سنور کے میرا عزیز و نبی کا میلاد پڑھتی ہے کہ رشتہ بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ کلیٹ مٹکا کے ہاتھ، کسی بی بی کو بھی میری بیٹی کو غیرت نہیں ہے، بتا تو نبی کے نام پہ مجرا کر رہی کہ نبی کے نام پہ میلاد پڑھ رہی، ہلے جلے بغیر مجرا نہیں ہوتا، یوں ہی کر کے بغیر تیرا سینہ ہل رہا تو شرم نہیں آ رہی۔ اور چلو عورتیں دیکھتی تو بات تھی، پورا پاکستان پوری دنیا تیری بہیائی کو دیکھ رہی۔ اللہ اکبر، تجھے آس کے رسول کون کہے گا؟ تو فاطمہ کے پردے کی، عائشہ کے پردے کی، خدیجہ کے پردے کی دشمن۔ اگر تمہیں میلاد کرنا ہوتا تو گھر کے اندر اتنی چمک نہ کرتی، کمرہ بند کرتی، کہتی 7 سال کا بچہ نہ آوے، مووی بنانے والا کوئی نہ آوے، خبردار مووی نہیں بنائی جائے گی، ڈھول نہیں بجایا جائے گا، سادے سے کپڑے پہن کے آتی۔ خدا پاک کی قسم اتنا دولن مہنگا جوڑا نہیں پہنتی جتنا میلاد کرنے والی پہن رہی ہے۔ یہ میلاد ہے، عذاب ہے۔ لگا دینا فتوا۔ میری بیٹی برقعے میں پڑھ، چہرہ نہ دکھا، اپنی پہچان کروا رہی، جس کا نام لے رہی اس کی پہچان کروا۔ بوبو بیٹھی جے، حسن بصری کہنے لگے آپ بھی مشوروں میں کھپے رہو گے، یہ بحث ساری رات چلے گی یا دن؟ وہ بوبو بیٹھی، اس سے پوچھ لو کہ وہ بوبو کون ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ وہ کہتی اللہ سے میرا گھنا تعلق ہے۔ وہ کہتی میرا اللہ ایک جھٹکے میں سن لے۔ اچھا، حسن بصری کہنے بوبو سے تو واقف ہے، کہاں بلائیے بوبو کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بوبو کی طرف منہ کرا اور کہا رابعہ، اللہ، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، رابعہ۔ اب ماں تسبیح کے دانوں میں گم نہیں تھی بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہی تھی، لب ہل رہے تھے۔ رابعہ، بڑکے میں، حسن تو میرا دشمن ہے۔ اوکے، کیوں؟ تجھے تو میرے سے ویر ہے، جب میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو کوئی ٹانگڑا دیتا ہے، کرنے دے کر، یہ وقت اس کا ہے۔ وہ کہنے لگے یار سے پوچھ کے بتا۔ میں نے کہا تیری کتابیں کہاں گئی، تیرے تقوی سجدے کہاں گئے؟ کہتا ہے بتا۔ کیا بتاؤں؟ کہ یہ کہہ رہا راضی کب ہوتا ہے؟ جب رو کے تجھے دھاڑ دھاڑ کر کے دکھاویں۔ کہ اچھا۔ یہ کہہ رہا کہ سارے رونگٹے کھڑے ہو جاویں۔ کہ اچھا۔ کہ یہ کہہ رہا پکی توبہ کرے تب وہ راضی ہوئے۔ کہنے کہ اچھا پوچھ کے بتاؤں، کیوں وہ اوپر کیا اور ہنستے ہنستے نیچے کیا؟ کہ اچھا حسن بصری، اللہ کو اتنا دور کر دیا، اللہ کی رحمت کتنا سخت کر دیا۔ اگر کوئی بندہ روے گا نہیں تو کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ اگر رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تو کیا وہ راضی نہیں ہوگا؟ تو نے اندر جھانک کے دیکھا کچی توبہ کی یا پکی کی؟ کہ ہماری چھوڑ، وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ حاصل پور والوں سے کہہ دو، پورے مسلمانوں پوری دنیا سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، رونا نہ آوے تو کیا میں راضی نہیں ہوں گا؟ رونگٹے نہ کھڑے ہو تو کہ میں راضی نہیں ہوں گا؟ اندر جھانک کے دیکھا راضی ہوں گا کہ نہیں راضی ہوں گا؟ پتا اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ مجھے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، لب بعد میں جڑتے ہیں، سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر، اتنا پیار، اتنا گوڑا رشتہ، 4 پیسوں کے پیچھے وہ رشتہ توڑ رہے ہو، دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے وہ رشتہ توڑ رہے ہو، اتنا گوڑا رشتہ۔ میرے عزیزو بتا، اللہ اکبر، بتا آج اللہ سے اللہ کا بندہ کیوں دور ہے؟ اماں پیسے کی پہچان کروا رہی، اللہ کی پہچان کیوں نہیں کروا رہی؟ ابا ڈالر کا پہچان کروا رہا، اللہ کا پہچان کیوں نہیں کروا رہا؟ ماما بھی پیسے کا پہچان، پھپھی بھی پیسے کی پہچان کرا رہی ہے، اللہ کی پہچان کیوں نہیں کرا رہی؟ میرے عزیزو، جب تک اپنے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کرو گے اور اللہ کے نظام کو ختم کرو گے تو خدا پاک کی قسم ٹکرانے والے تباہ ہو جائیں گے۔ نافذ تو خدا کا نظام ہے، خدا نے ایک نظام ترتیب دیا، سنو بھائی، خدا نے ایک نظام ترتیب دیا، اس نظام کو نبی علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا اور صحابہ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر رائج فرما دیا ہے۔ بس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا بھائی، آخری بات، یہ گھڑی ہے، میں سے مارکیٹ کے اندر اس کے بتاؤں، یہ 24 گھنٹے چلتی ہے، 90 پر رکھو چلنے لگ جاوے گی، اس کا سیل ختم نہیں ہوتا، ایٹومیٹک ہے، اس کا چین ایسا، اس کی سوئی ایسی، یہ کعبے کی سمت بتاوے گی، یہ رات کو بھی جگمگ کر دکھائے گی۔ وہ کہہ رہے دکھاؤ تو صحیح، مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ میں دکھاؤ تو صحیح۔ ماڈل مارکیٹ کے اندر نہ آیا اور بتلانا مشہوری پہلے شروع کر دی،
آج مسلمانوں تیرا میرا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، حیا میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، پڑھائی کو دیکھ کر آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا، ننگے سر کو دیکھ کے اپنی چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دی، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اپنے کپڑے اتار کے ننگے کو پہنا دیا، اپنی سردی کا بستر کسی اور کو دے دیا، اپنا کسی کو معاف کر دیا، مارنے والے کو دعائیں دے کے چلا گیا۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، دکھلائے گا کون؟ یہ آپ کو مجھے دکھلانا پڑے گا، اس ماڈل کو مارکیٹ کے اندر لانا پڑے گا۔ اللہ نے وہ ماڈل مارکیٹ کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، ماڈل اللہ نے میرے عزیزو سونا سونا محمد الرسول اللہ کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں دنیا کے اندر نافذ کر کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایسی پروڈکٹ تھی، یہ ایسا ماڈل تھا۔ کوئی میرے عزیزو آئی فون 14 اب 15 آ گیا، سیمسنگ 12 13 14 آ گیا، بعد والا ہے، پہلے والا ختم۔ آدم آئے چلے گئے، ابراہیم آئے، نوح آئے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے۔ اب اللہ نے مارکیٹ کے اندر اس ذات کی، اس کے کردار کی تشہیر کر دی جس کی ختم نبوت کا ڈنکا قیامت کی صبح تک چلے گا۔ کہو تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر، قیامت کی صبح تک خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اچھا، اب زندگی تھی 63 سال کی، اللہ یہ ماڈل، یہ ہستی، ماڈل اللہ بار بار کہہ رہا ہوں گستاخی نہ ہو جائے، یہ ہستی، یہ صورت، یہ سیرت قیامت کی صبح تک چلے گی، قیامت تک رہے گی۔ فرمایا نہیں، اونلی 63 ایئر، 63 سال بعد میں کون؟ کہلوا دے اپنی زبان سے۔ اگر میں کہوں گا اس کو، کہیں گے نہیں ہماری برادری نہیں، اس کو یہ کہیں گے ہماری برادری نہیں، اگر میں کہوں گا اس کو یہ کہیں گے ہماری برادری نہیں۔ میرا نبی اپنی زبان سے کہہ دے کیا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری صورت کو سنبھالنے والے صحابہ، میرے کردار کو سنبھالنے والے صحابہ، میری شکل میری عقل کو سنبھالنے والے صحابہ، میری صورت میری سیرت کو، میرے کردار کو، میری نمازوں کو، میری تلاوت کو، میرے لین دین کو، میرے اخلاق کو، میرے کردار کو سنبھالنے والے صحابہ۔ فرمایا محبوبہ مور لا دیتی کا اللہ، میں نے مور لگا دی۔ فرمایا پھر میری بھی مور، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کا ڈنکا بج گیا قیامت کی صبح تک۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کا ڈنکا تاج تیرا رہے گا اور کردار صحابہ کرام کا رہے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، ابو بکر کے اندر دیکھنا ہو صداقت میں اعلیٰ، عمر کو دیکھنا ہو عدالت میں اعلیٰ، عثمان کو دیکھنا ہو سخاوت میں اعلیٰ، علی کو دیکھنا ہو شجاعت میں اعلیٰ، حسن حسین کو دیکھنا ہو شہادت میں اعلیٰ، امیر معاویہ کو دیکھنا ہو سیاست میں اعلیٰ۔ اللہ اکبر، تقوی پرہیزگاری کو دیکھنا ہو، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری سلیمان فارسی کو دیکھ لینا، مال و دولت کے اندر خدا کو پہچاننے والا دیکھنا ہو، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لینا، قرآن کتاب زندگی گزارنے والا دیکھنا ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا۔ میرا نبی 1,24,000 ہے، کن کن کو گنوائے گا؟ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا گنتی کا مسئلہ حل نہ کر دوں؟ اللہ کیا کہ فرمائے گا؟ فرمایا چل میرا نبی قرآن کھول، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ستارہ چھوٹا بڑا، ادھر ادھر جو چمکے وہ بھی ستارہ، ادھر جو چمکے وہ بھی ستارہ، ادھر بھی چمکے۔ اللہ پھر کیا کرو؟ فرمایا میں نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میں کیا کہوں؟ اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم۔ وہ آسمان کے ستارے جن میں چاند چمکدار نظر آتا ہے، صحابہ محمد چاند صحابہ ستارے ہیں۔ فرمایا جیسے اس ستاروں میں میرا عزیزو چاند خوبصورت نظر آتا ہے، ان ستاروں میں نبوت کا چاند نظر آتا ہے۔ اب قیامت تک شریعت چلے گی، طریقہ چلے گا حضور کا، اس پر عمل درآمد چلے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اب میں نے شادی جب دیکھنی ہو میں صحابہ کی زندگی کو کھولوں، اور میرے عورت دیکھنی ہو کیسی لانی چاہیے؟ آخری بات شادی کی سنا دوں اتنی سی، کیونکہ بھائی رائے وڈ بھی جانا ہے بھائی انشاءاللہ تعالی۔ ایک میلہ یہاں لگا وہاں لگا، کوئی بابا کمڑ شاہ کا بابا بلڑ شاہ کا لگا،
سارے بابے ہی ہمارے اپنے الحمدللہ، نام تو ہم نے بگاڑے، نہ کسی کا نام عبدالحمید تھا، کسی کا نام محمد اسلم تھا، کس کو طوطیاں والی، کس کو لوٹیاں والی، کس کو کبوتریں والی، کس کو کھوتیاں والی، یہ تو ہم نے کہا نا۔ عقل پہ اللہ نے پردے ڈال دیے جب خدا کے نظام کے ساتھ اپنا بنایا ہوا نظام ٹکرایا، پردے ڈال دیے اللہ۔